الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी है, जिसमें से पहले हदीस की रिवायत करने वाले, पहले हदीस को नकल करने वाले सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और दूसरी हदीस की रिवायत करने वाले और दूसरी हदीस को नकल करने वाले सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है। इस उम्मत के ज़बरदस्त आलिम और जो ज़बरदस्त मुफस्सिर कुरान है, जिनकी तफसीर के होते हुए दूसरी तफासीर काबिल एतना नहीं होती है। ये दोनों के दोनों ज़बरदस्त सहाबी रसूल हैं और हर सहाबी जलीलुल क़द्र और हर सहाबी अज़ीमुल मर्तबत हुआ करता है। दादा जान यानी मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा बरदल्लाहु मज़जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता, किसी सहाबी का इसमें गिरामी आता, फरमाते कि बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल क़द्र हुआ
ہوا کرتا ہے، ہر صحابی اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے درجے بتائے جاتے ہیں اور ان کے لیول اور معیار قائم کیے جاتے ہیں، یہ ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جو ہم اور آپ کبھی کبھار سنتے ہیں کہ فلاں صحابی بڑے اونچے درجے کے ہیں، فلاں صحابی متوسط درجے کے ہیں اور فلاں صحابی ادنا درجے کے ہیں، یہ ان کے آپس کے اعتبار سے یہ مقام اور درجے قائم کیے جاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور تقدس کی اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے جہاں پر ہم اور آپ پوری زندگی سجدے میں ناک رگڑتے رہ جائیں پھر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اور ان کی گرد کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ دو آنکھیں کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ اور چند منٹ کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی اور اس دنیا سے پھر اسی حالت میں وہ تشریف لے گئے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتنی جگہوں پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور نہ معلوم کتنی جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ جنت ان کے لیے الاٹ ہے اور جنت ان کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے اور وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ کوئی بھی جماعت من حیث الجماعت، کوئی بھی طبقہ من حیث الطبقہ، کوئی بھی کمیونٹی کے اعتبار سے، پوری جماعت اور تنظیم کے اعتبار سے اس دنیا میں مقدس نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو تقدس حاصل رہا ہے۔ اور جیسے کوئی نبی اپنی محنت اور کوشش سے نبی نہیں بنتا، جسے اللہ منتخب کرتا ہے اور چنتا ہے اسے وہ نبی بناتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی اپنی کوشش اور کاوش سے صحابی نہیں بن پاتا، جسے اللہ چنتا ہے اسے وہ صحابی بنا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 19ویں پارے کی اس آخری آیت میں فرمایا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی نازل ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں یہ برگزیدہ بندے جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے، اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی اور فرمایا کہ یہی راجح ہے کہ یہاں پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی ہے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی نازل ہو، سلام ہو اس کے برگزیدہ بندے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ تو یہ جماعت پوری کی پوری مقدس ہے اور پوری جماعت کو تقدس حاصل ہے۔ کوئی آپ سے، ہم سے، کسی اور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کبھی کوئی افواد یا بکواس کرے یا کرنا چاہے تو اسے روکیں اور منع کریں اور اسے سمجھائیں اور یہ کہیں کہ اپنے دل و دماغ کو پراگندہ اور گندا مت کرو، اس لیے کہ اگر کسی صحابی کی طرف سے ذرا برابر دل میں میل اور کچیل آ گیا تو پھر دین اور اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی اور ڈھہ
رہ جائیں گی، اور جس کے دین اور اسلام کی بنیاد ہی گڑبڑ ہو جائے پھر اس کا دین اور اسلام کہاں رہ جائے گا اور اس کی تعمیر کس بنیاد پہ وہ کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر دل میں میل کچیل نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو سالڈ رکھنا اور محفوظ رکھنا ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے بھی فرائض میں سے ہے، اور اس عقیدے کو اپنی آل اولاد میں منتقل کرنا، اور انہیں بھی صحابہ کرام تو چھوڑ دیجیے، علماء حق جو ہیں ان کے تعلق سے انہیں آگاہ رکھنا اور ان سے عقیدت اور محبت اور لگاؤ رکھنے کی تلقین کرنا، نہ صرف یہ کہ یہ ضروری ہے بلکہ دین اور اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور جن علاقوں میں اور جن ملکوں میں علماء کا رشتہ عوام سے اور عوام کا رشتہ علماء سے کاٹا گیا، ان علاقوں میں اور ان ملکوں میں پھر نہ آپ بچے نہ ہم بچے۔ ماضی کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھی جائیں اور اس کے اسباب پہ اگر باریکی سے نگاہ ڈالی جائے اور غور کیا جائے، اور جو تنزل کے اور ہمارے زوال کے اور بربادی کے اسباب اور محرکات اور فیکٹر اور عوامل نکل کر کے آئیں گے، اس میں اگر جھانک کر کے دیکھیں گے تو یہ چیز بہت اوپنلی اور کھل کر کے دکھے گی کہ ہمارا اور آپ کا یعنی علماء کا عوام سے رشتہ اور عوام کا علماء سے رشتہ ختم کیا گیا اور کاٹا گیا اور بزن کیا گیا اور انہیں اپنے علماء سے دور کیا گیا۔ اور جب انہیں اس طرح سے دور کر لیا گیا اور علماء اور عوام کے درمیان ایک زبردست ایسی کھائی پیدا کر دی گئی جسے پاٹنا ناممکن سا ہوا، پھر لقمہ تر علماء کو بنایا گیا اور عوام کو بھی بنایا گیا اور صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا گیا، پھر نہ اذان رہی نہ نماز رہی نہ مسجدیں رہی نہ اسے آباد کرنے والے رہے اور نہ اسے پڑھنے اور پڑھانے والے رہے۔ یہ حال اکثر جگہوں پہ ایسے ہی کیا گیا اور ہمارے اس ہند میں بھی یہی چال چلی جا رہی ہے، اور فیس بکیا مفکرین اور مفاہد مجاہدین اور دانشور اور قوم و ملت کے ڈھونگی اور لٹیرے اور ڈاکو اور ڈاگ آف امریکہ اور ڈاگ آف ہندوستان، یہ نہ معلوم کتنے اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں جن کو صحیح سے کلمہ اور درود تک نہیں آتا ہے، لیکن وہ کمنٹ میں علماء کرام کی بکیا ادھیڑنے اور ان کی کھال ادھیڑ کر کے بھوسا ڈالنے کے لیے چلے آتے ہیں، جنہیں یہ تک پتہ نہیں کہ جنازہ میں فرائض کتنے ہیں اور کون سے ہیں، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ جنازہ میں کتنی تکبیریں ضروری ہیں، اور وہ کہی جائیں گی تو نماز جنازہ ہوگی اور نہیں کہی جائیں گی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرنے چلے آتے ہیں۔ تو دونوں کے دونوں زبردست صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پہلی روایت جو میں نے نقل کی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے اور آپ کے دین کی بقا کے لیے، ہمارے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے اور ہمارے اور آپ کے اصل فیوچر اور مستقبل کی حفاظت کے لیے دو تین باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے۔ وہ فیوچر جسے ہمارا نبی بتا رہا ہے، وہ فیوچر جسے ہمارا خدا بتا رہا ہے، وہ فیوچر جسے ہمارا رب بتا رہا ہے، جو لارڈ ہے اور گاڈ ہے، وہ صحیح سے جو گائیڈ کر رہا ہے، وہ فیوچر نہیں جسے آج کی دنیا سمجھ رہی ہے، وہ مستقبل نہیں جسے آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ فیوچر نہیں جسے تصور باندھے آج کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور بس یہی رہتا ہے کہ کس طرح سے کھا لیا جائے اور کما لیا جائے اور کیسے بہترین جاب لگ جائے اور بہترین نوکری کہیں پہ حاصل ہو جائے۔ وہ فیوچر نہیں جس کے لیے ہم اور آپ آج کے زمانے میں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مستقبل نہیں جس کے لیے آج کے اس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اور اسی لیے مرے چلے جاتے ہیں۔ اور جو بننے سے رہا اگر دین چھوڑ دیا جائے، جو بننے سے رہا اگر ایمان کو نکال دیا جائے، اور جو سکون اور اطمینان کی دولت ملنے سے رہی اگر دین اور اسلام کو اس سے
خالی کر دیا جائے۔ ہم میں سے جو کوئی بات کرتا ہے فیوچر کی اور مستقبل کی تو وہ ذہن میں یہ رکھ کر کے بات کرتا ہے کہ ہمیں فیوچر بنانا ہے، یعنی ہمیں اپنا مکان بنانا ہے، ہمیں فیوچر بنانا ہے یعنی ہمیں لگزری کاروں سے چلنا ہے، ہمیں فیوچر بنانا ہے یعنی کھانے پینے کا صحیح انتظام کرنا ہے، ہمیں فیوچر بنانا ہے یعنی اچھی جاب حاصل کرنی ہے، ہمیں فیوچر بنانا ہے یعنی اچھی ملازمت لینی ہے، ہمیں فیوچر بنانا ہے یعنی اچھی نوکری حاصل کرنی ہے، ہمیں فیوچر بنانا ہے یعنی تجارت کو خوب فروغ دینا ہے۔ اور بلا شبہ یہ سب چیزیں بھی ہماری ضروریات میں سے ہیں، لیکن یہ حقیقی فیوچر نہیں ہے، لیکن یہ حقیقی مستقبل نہیں ہے۔ واقعی جو فیوچر ہے اور جو مستقبل ہے اس سے ہم بھی غافل، آپ بھی غافل، ہماری مائیں بھی غافل اور ہماری بہنیں بھی غافل، اور اتنی غفلت بڑھی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کی اس پوری زندگی میں یہ مڑ کر کے دیکھنے کو بھی نہیں ہوتا ہے اور خیال بھی نہیں آتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑنی ہے اور چھوڑ کر کے ہمیں قبر میں جانا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول انما تصیر احدکم الى 4 اذرع، تم میں سے ہر ایک کو 4 گز زمین میں جانا ہے، اور وہ 4 گز ملے کہ نہ ملے یہ بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حقیقی فیوچر اسی کے بعد شروع ہوتا ہے، حقیقی مستقبل اسی سے شروع ہوتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور صحیح معنوں میں وہی فیوچر ہے اور صحیح معنوں میں وہی مستقبل ہے، لیکن اس کی طرف سے اتنی غفلت کہ ہمیں اور آپ کو یہ خیال بھی عام طور پہ نہیں گزرتا ہے اس چکا چوتھ دنیا میں اور اس دنیاوی زندگی میں اور لائف کو سیٹل کرنے میں، اور اپنا سیٹ ہوئے تو اعلی اولاد کو سیٹ کرنے میں، اور اعلی اولاد سیٹ ہو گئی تو ناتی اور پوتا کی شادی اور بیاہ میں، اور پھر ناتی اور پوتے کا مسئلہ حل ہوا تو پوتا اور پڑ پوتا قبرستان میں بوڑھے میاں کا پیر لٹکا ہوا ہے اور دانت منہ میں نہیں ہے اور ہاتھ کا کام تمام ہو چکا ہے اور 99 ایئر ہو چکی ہے زندگی اور ایج، اس کے باوجود یہ بوڑھا بھی ابھی سوچتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، اور یہ بھی ابھی اسی فیوچر میں لگا ہے جس فیوچر میں ہمارا نوجوان لگا ہے، جس فیوچر میں ہماری بہن لگی ہے، جس فیوچر میں ہماری بیٹی لگی ہے، اور جس فیوچر میں ہمارے ینگسٹر لگے ہیں، اور جس فیوچر کو بنانے کے لیے ہماری نیو جنریشن مری جا رہی ہے، اسی میں یہ بوڑھا بھی لگا ہے۔ نہ اسے نماز کی فکر ہے، نہ اسے تلاوت کی فکر ہے، نہ اسے زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ اسے کلمے کی فکر ہے، نہ اسے درود کی فکر ہے، نہ اسے استغفار کی فکر ہے، نہ اس کے ہاتھوں میں تسبیح دکھتی ہے، نہ اس کے یہاں مصلے دکھتے ہیں، نہ یہ مصلے پہ نظر آتا ہے، اور انہی چیزوں میں یہ گھوم گھما کر کے انہی بھول بھلیوں میں رہ رہا ہے اور اسی مستقبل کو بنانے کی فکر کر رہا ہے۔ اور حقیقی جو مستقبل ہے جو مرنے کے بعد اور آنکھوں کے بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جو ایک لافانی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل نے اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل نے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ایک زندگی کی شام ہوتی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا وہیں سے آغاز ہوتا ہے اور شروعات ہوتی ہے۔ پھر وہ قبر ملے کہ نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، پھر کفن ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن موت برحق ہے وہ آ کر کے رہے گی، اور یہ کان کھول کر کے سن لیا جائے۔ میں اپنے سے بھی کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی، اور اپنی ماں سے، خاص طور سے اپنے ینگسٹر سے جو باڈی بنا کر کے جم میں اور باڈی کھول کر کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور بعض تو ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے سائیڈ میں کھپچی لگی ہوئی ہے، ان کا ہاتھ بھی سکڑ نہیں رہا ہے، اور چلتے ہیں لگتا ہے زمین پھاڑ دیں گے یا پہاڑ چیر دیں گے یا اسے دبا دیں گے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے مت چلو، اس لیے کہ تم اپنی چال سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو اور اپنی بلندی اور طوالت سے آسمان کو نہیں پہنچ سکتے ہو، پھر بھی تم یہی رہو گے اور 4 گز میں
میں جاؤ گے، اور وہ بھی جو مقدر ہوگی جانا تو جاؤ گے، نہیں مقدر ہے تو نہیں جاؤ گے، لیکن مرنا ضروری ہے اور موت آنی ہے، اور موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی یہی رہے گی یاد رکھ، یہ جانی ہے اور لافانی ہے، اور جو دہریہ ہے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا ہے، اور جو خالق کو، لاڈ کو، گاڈ کو، کریٹر کو نہیں مانتا ہے، جو کہتا ہے سب نیچر سے ہوا ہے اور سب نیچرلی ہے اور سب فطرت ہے اور فطری تقاضے سے چل رہا ہے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ کبھی کیا ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ ہر کسی کو یہ ماننا ہے کہ موت آ کر کے رہے گی، اور جب آئے گی تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیو ہے کہ آنے کے بعد پھر اور بہت سے حوادثات سے گزرنا ہے، آنے کے بعد بہت سی چیزوں سے گزرنا ہے، اور جانے کے بعد پھر ہمیں سوال کا جواب بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کس کو مانتے تھے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، ہمیں اس کا سوال کا جواب دینا ہے۔ ان سوالات کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی فیلڈ کتنی سجائی ہوئی ہے، اور اس دنیا سے ہم نے اس آخرت کی کتنی تیاری کی ہوئی ہے، اور ہمارے پیر قبر میں لٹکے ہیں تو ہم نے اپنے ناتی کو، پوتے کو، بیٹے کو، بیٹی کو اور اپنے سگوں کو کتنا سمجھایا اس معاملات کو لے کر کے، اور ہم کتنے سنجیدہ رہے اس مسئلے کو لے کر کے کہ ہم انہیں یہ سمجھاتے، ہم انہیں یہ بتاتے، ہم انہیں یہ پڑھاتے، ہم انہیں یہ سکھاتے کہ دیکھیے یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی اس دنیا کے بعد شروع ہوتی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو غفلت ہے، یہ غفلت کے جو پردے پڑے ہیں، اور آخرت کی جو سوچ نہیں ہے، اور اس کی طرف جو توجہ نہیں ہے، اور اس سے جو بے فکری ہے، اور اس سے جو بیزاری ہے، اور اس سے جو دوری ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اس دنیاوی زندگی میں، اس کے کھیل کود میں، اس کے تماشے میں، اور پھر جو دنیا کا سسٹم بنایا گیا اور جو نظام بنایا گیا اور ذرائع ابلاغ کو جو کھولا گیا اور ہمارے لیے لگایا گیا، اور پورا ایک طریقہ ایجاد کیا گیا اور تیار کیا گیا ہمارے ینگسٹر کو، ہمارے نئے خون کو چینج کرنے کے لیے اور بدلنے کے لیے، اور اس طریقے سے گھیرا بندی کی گئی کہ صبح سے شام تک ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے ہی نہیں کہ مر کر کے جانا بھی ہے اور حساب دینا بھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج 2020 ہے تو آج ٹیسٹ ہے ورلڈ کپ کا، اور آج پورے سال کا آسٹریلیا اور انڈیا کا ٹیسٹ چل رہا ہے، اس سے فارغ ہوئے تو پتا چلا کہ آج ورلڈ کپ 50-50 اوور کا چل رہا ہے، اس سے نکلے تو پتا چلا کہ آج 20-20 اوور کا 2020 ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے نکلے تو معلوم ہوا کہ IPL چل رہا ہے، انڈین پریمیئر لیگ جسے لوگ کہتے ہیں، اور میں اسے کہا کرتا ہوں انڈین پاگل لوگ جو اس میں پگلئی کرتے ہیں جا کر کے، اور IPL میں جو سٹا لگاتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں جو کہ سراسر حرام ہے، تیمار ہے، جوا ہے، اس میں جا کے ڈریم 11 میں جو ٹیم بناتے ہیں اور پیسے انویسٹ کرتے ہیں وہ سراسر ناجائز اور حرام ہے، اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی کمائی ہوئی تو بھی وہ سود اور حرام ہے، اور اس کا کھانے والا سود کھا رہا ہے، اور عام طور پہ کمائی ہوتی نہیں، جو رہتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور IPL کے ختم ہونے کے بعد وہ کھلاڑی جو 10 کروڑ اور 12 کروڑ اور 20 کروڑ میں بکا ہوتا ہے وہ جا کر کے امریکہ میں، یورپ میں عیاشیاں کرتا ہے، وہ ٹہلتا ہے، اس نے اپنے کو کچھ محنت کر کے بنایا تھا اس لیے اس کی قیمت لگی تھی، اور آپ بیٹھ کر کے ڈریم 11 میں کھیل رہے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ بربادی آپ کا مقدر بنی، اور جو آپ کے گھر میں اثاثہ تھا وہ بھی چھین لیا گیا، اور اس دھیرے سے آہستہ سے آپ کی جیب بھی خالی کی گئی اور آپ کا دماغ بھی خالی کیا گیا، اور وہ دونوں ہار جیت کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور مرغ مسلم اڑا رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ پکنک مناتے ہیں، اور یہاں سپورٹر لوگ پاگل کی طرح سے لاٹھیاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انڈین پریمیئر لیگ نہیں ہے، انڈین پاگل لوگ ہیں، اور پاکستان میں چلتا ہے PCL، یہ پاکستان پریمیئر لیگ نہیں ہے، وہاں بھی وہی پاگل لوگ ہیں، یہ پورا جال بنا گیا ہے اور تیار کیا گیا اس میں پھنسانے کے لیے، پھر 2020 سے نکلے
تو 10 ओवर है, फिर वहां से निकले तो गांव में क्रिकेट चल रहा है, फिर वहां से निकले तो दूसरे गांव में पता चला कि लगाया गया फुटबॉल का गेम चल रहा है, वहां खत्म हुआ तो तीसरे गांव में कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा है। पूरी पूरी रात जाग जाग करके वो कबड्डी देखी जा रही है। न किसी को झपकी आती है, न किसी को नींद आती है, न किसी को नींद सताती है। अभी कह दिया जाए कि उठिए 2 रकात तहज्जुद पढ़िए, अभी कह दिया जाए कि फजर में जागिए और फजर में आके मस्जिदों को आबाद कीजिए, तो कहेंगे बड़ी नींद लगती है। और क्या बताएं, अलार्म भी नहीं पता चला और लोगों ने दस्तक दी तो भी हमें खबर नहीं हुई। लेकिन क्रिकेट देखने के लिए और जागने के लिए पूरी पूरी रात कुर्बान, किसी को झपकी तक नहीं आती। और यहाँ जब बैठेंगे किसी के दीन काम के लिए और दीनी प्रोग्राम में तो झपकी लेना शुरू करेंगे और नींद आनी शुरू होगी। और इस मौके पे एक जुमला वो सुना दो। एक अल्लाह वाले से किसी ने कहा था, बहुत ही काम की बात है, गौर से सुनिएगा। एक अल्लाह वाले से किसी ने कहा, क्या बात है कि लोग जब नाच देखने जाते हैं, क्या बात है लोग जब मौसीकी की महफिल में जाते हैं, क्या बात है लोग जब दुनियावी प्रोग्राम इस तरह के देखते हैं तो उन्हें झपकी तक नहीं आती है, नींद आना तो बड़ी दूर की बात है। और जब लोग दीनी महफिल और प्रोग्राम में होते हैं और जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, उससे पहले 20 मिनट का जो बयान होता है अक्सर टेक लगा लगा करके सो रहे होते हैं। और जो टेक नहीं लगाते वो भी नहा धो के थक के आते हैं, बैठ बैठ करके सो रहे होते हैं। तो क्या बात है कि दीनी महफिलों में लोग सोते हैं और दुनियावी महफिलों में लोग जागते हैं और सोना चाहे तो भी आंखें खुली रहती है, नींद नहीं लगती। क्या जबरदस्त जवाब दिया, फरमाया कि कांटों पे लोगों को नींद नहीं आती है और फूलों के दरमियान लोगों को नींद आ जाया करती है। ये दीनी महफिलें फूल हैं, ये दीनी महफिलें जन्नत के बागीचे हैं, ये दीनी महफिलें जन्नत की तरफ ले जाने वाली हैं। ये दीनी महफिलें होती हैं तो रब की तरफ से सकीना और रहमत और एक खास सुकून की कैफियत दिलों पे उतरती है। इसलिए दीनी मजलिस और महफिलों में सुकून और इत्मीनान की वजह से नींद लगती है। और दुनियावी महफिलों में और नाच गाने की महफिलों में और क्रिकेट जैसी खुराफात और याशियों में, चूंकि ये जहन्नम के रास्ते तय करने वाली चीज है, जहाँ पे खार है, जहाँ पे कांटे हैं, जहाँ पे अजाब है, जहाँ पे गर्मियां है, इसलिए ऐसे लोगों को नींद नहीं आया करती है। तो रात भर जाग करके गुजार देने वाले 2 रकात पढ़ने के लिए इस लाइन में नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, ये गफलत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बेतवज्जुही है। अल्लाह कह रहा है, मा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद-दारल आखिरह लहियल हयावान लौ कानू यअलमून। ये जो गफलत है इसलिए है कि ज़राए इब्लाग लगा दिए गए, टूर्नामेंट लगा दिया गया, कबड्डी का खेल लगा दिया गया, वॉलीबॉल का खेल लगा दिया गया, फुटबॉल का खेल लगा दिया गया। ये पूरा एक कादा बना बुना गया है और ऐसे तौर से ये प्लानिंग की गई है कि हमारे ज़हन और दिमाग को और हमारे यंगस्टर को ऐसा बांध दिया गया है, भूल करके भी ये ख्याल नहीं आता कि दुनिया हमें छोड़ करके जाना है। और अगर कहीं सेहत अच्छी है और हालात अच्छे हैं और कहीं खाने पीने का जुगाड़ कुछ ठीक ठाक है, तब तो फिर कभी भूल के वो याद भी नहीं करता है कि ये दुनिया हमें छोड़नी है। अल्लाह कह रहा है, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद-दारल आखिरह लहियल हयावान। और हकीकी जिंदगी हर कोई है, ये दारे आखिरत है, ये दुनियावी जिंदगी नहीं, ये हकीकत में मुस्तकबिल नहीं, ये हकीकत में फ्यूचर नहीं। फ्यूचर हकीकत में वही है जो मरने के बाद शुरू होता है, जिसके बारे में हमें और आपको आम तौर पे कोई फिक्र नहीं। उसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमा रहे हैं, इज़ा माता इब्नु आदम, जब इंसान मरता है, इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन थलाथ, उसका अमल बंद कर दिया जाता है। अब एक सुभान अल्लाह का मोहताज, एक इल्लल्लाह का मोहताज, एक अल्हम्दुलिल्लाह का मोहताज अब कुछ भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकता है। अब वो सोचे और ये सोचता रहे, काश लौटने को मिलता। अब वो ये कहे और कहता रहे, काश दुनिया में जाने को मिलता। जैसा कि एक जगह नहीं, न मालूम कितनी जगह कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार की हालत बयान फरमाई और फरमाया कि वो ये कहेंगे, लौ अन्ना ली
مرة فأكون من المحسنين ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اے رب ہم نے دیکھ لیا ہماری آنکھیں کھل گئی ہمارے سنوائی اور بینائی کھل گئے اور کھلی آنکھوں ہم نے دیکھ لیا ہمیں یقین آ گیا اب ہمیں لوٹایا جائے ہم جو اعمال کرتے تھے برے اعمال ہم وہ چھوڑ کر کے نیک اعمال کر کے آئیں گے رب کہے گا اگر چھوڑا جائے تو پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے تھے اس لیے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اور 1000 سال کے بعد فریاد کرنے کے 1000 سال کے بعد داروغ جہنم یہ جواب دے گا انکم ماکثون اسی جہنم میں تم لوگ پڑے رہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملو جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اب کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا ہے الا من صلاۃ 3 کام اس کے جاری رہتے ہیں اور ان 3 کاموں میں سے پہلی چیز کیا ہے جس کا اسے ثواب ملتا ہے جس کا اسے بینیفٹ ملتا ہے جس کا اسے فائدہ ملتا ہے دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا بظاہر لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے اور ملتا رہتا ہے الا من صلاۃ علمی ينتفع به پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی علمی ورثہ چھوڑ کے جائے جس سے فائدہ اٹھایا جائے کوئی دینی کام کر کے چلا گیا کوئی دینی چیز کی بنیاد ڈال کر کے چلا گیا کوئی دین اور ایمان کے تعلق سے کتابیں لکھ کر کے چلا گیا اپنے شاگردوں کو تیار کر کے چلا گیا ہے جو آگے لوگوں کو دین اور ایمان سکھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اب جانے والا تو قبر میں لیٹا ہے لیکن جو علمی کام کر کے وہ گیا تھا اس کا فائدہ اسے پہنچ رہا ہوتا ہے اور ثواب در ثواب اسے ملتا رہتا ہے علمی ينتفع به جو علمی کام کر کے جائے جس سے اسے نفع ملے اور فائدہ اٹھایا جائے ایک چیز اور صاف کرتا چلوں اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ مولانا لوگ پڑھا کر کے تنخواہ لیتے ہیں تو پھر یہ دینی کام کہاں سے ہوا اور اس پہ تو ان کو اجرت نہیں ملنی چاہیے اور اللہ کے ہاں ان کو ثواب نہیں ملنا چاہیے تو اگر یہ بات نادانی میں کہی جا رہی ہے تو ذہن صاف کر لیا جائے اور اگر جان بوجھ کر کے کہی جا رہی ہے تو آگرہ میں ایک پاگل خانہ ہے وہاں پہ علاج کرا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا اگر نادانی اور غفلت میں چوک ہو گئی کوئی کہہ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر جان بوجھ کر کے کہہ رہا ہے تو دوسرا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے مسجد بنانے والا راجگیر مسجد بنانے کے لیے آتا ہے اور ہوتا ہے مسلمان اور مسجد بنانے کا لاکھوں روپے وہ لیتا ہے تب کوئی نہیں کہتا کہ آپ دینی کام کر رہے ہیں اور دینی کام پہ آپ نے پیسہ جو لیا وہ ٹھیک نہیں کیا ہے مسجد بنانے کا نقشہ بنانے والا مسلمان نقشہ بنا کر کے 20,000 روپے اس کا لیتا ہے تب کوئی نہیں کھڑا ہوتا اور یہ کہتا کہ آپ نے دینی کام میں جو اجرت لی ہے بہت غلط کیا ہے قرآن چھاپنے والا پبلشر قرآن چھاپ کر کے اس کے پیسے لیتا ہے کوئی دنیا میں نہیں کہتا کہ آپ نے قرآن چھاپ کر کے اس پہ جو پیسہ لیا ہے وہ غلط کام کیا ہے قرآن کو لا کر کے بازار میں دکان پہ رکھنے والا اور اس کے بعد اسے ہدیہ کر کے اور ہدیہ کے نام پہ سینکڑوں روپے وصول کرنے والا اور اس پہ نفع لینے والا لیتا ہے کوئی دنیا میں نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے حاجیوں کو حج کرانے والے جو ٹور چلتے ہیں جو ٹرینر چلتے ہیں وہ بھی اس پہ بینیفٹ اور پیسے لیتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ دینی کام کر کے پیسے لے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ہاں اگر مولوی صاحب کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کی تنخواہ 10,000 ہے 10,000 ارے باپ رے بہت زیادہ ہے اور توری کتنی ہے سرکاری ٹیچر ہے 1 لاکھ روپے ہے اچھا ادھر 10,000 بھاری لگی اور ادھر 1 لاکھ بھی ہلکی لگی ہے اور کوئی کہے گا اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ہماری تنخواہ بڑھا دی جائے تو ہم بتاؤ مولوی صاحب کو پیسہ کیا ضرورت ہے بالکل صحیح آپ نے کہا مولوی صاحب کو کھانا کھانے کا ضرورت ہے تو پیسوں کی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب تو ہوا پی کے رہتے ہیں
مولوی صاحب کا تو بیوی بچے ہیں نہیں، مولوی صاحب کا تو جو تیل والا ہے فری میں دے رہا ہے اور جو پیٹرول والا ہے فری میں بانٹ رہا ہے، مولوی صاحب کا تو کہیں پیسہ لگانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اس لیے انہیں پیسے کی ضرورت کیا ہے۔ اور تو کچھ لوگ مولوی اٹھائے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ پیسوں میں بڑی برکت ہے اس لیے 5,000 میں چل جاتا ہے۔ ایسا ہے جو آپ مہینے کا 1 لاکھ پا رہے ہیں مجھے دے دیا کریں اور یہ برکتی پیسوں 5,000 آپ لے لیا کریں۔ تیار ہے؟ نہیں، کون تیار ہے؟ اڑ جائے جلدی سے۔ پورے مجمع میں کون تیار ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنا 1 لاکھ ہم کو دے دے گا اور ہمارا والا 5,000 لے لے گا؟ کہیں برکتیاں دوسرے خاطر سجھا دکھا لی؟ نہیں، دوسرے کا نظر آواتی وہ اپنے ہنسی کے پیچھے کتنا غم چھپائے ہوتے وہی جانتے، یہ سفید پوش ان کا کتنا چھپا کے رکھتا ہے بیچارے وہی جانتے، اور قناعت ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ وہ بیچارے عام طور پہ اچھا علاج نہیں کرا پاتے، وہ بیچارے عام طور پہ اچھے ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کر پاتے، وہ بیچارے عام طور پہ مہنگی دوائیں نہیں خرید پاتے۔ ایک صاحب اپنے بیوی کو جن کو برین ہیمریج جیسی کیفیت ہو گئی ڈاکٹر کے ہاں لے کر کے گئے، اور بڑے مدرسے کا استاد، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے مدرسے کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، 2-4 دن کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کرا کے واپس چلے آئے۔ ان کے استاد پوچھنے کے خیریت تو بتایا کہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے، کہا پھر واپس کیوں لائے؟ تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ مولانا علاج کے پیسے نہیں تھے دوا خریدنے کے، اور کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مجبوراً لے کے چلایا، کیا کرتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بڑی برکت ہوتی ہے، شرم نہیں آتی ہے جملہ کہتے ہوئے؟ جو آپ کے پاس گاڑی اور اسکارپیو ہے اس کا خرچہ مہینے کا 20,000 آ رہا ہے اور مولانا کا خرچہ 5,000 میں پورا ہونا چاہیے۔ آپ کی گاڑی کا تیل 20,000 کا مہینہ کھا رہی ہے وہ گاڑی، اور مولانا کا خرچہ 7,000 میں پورا ہو جانا چاہیے، اور 10,000 اگر دے دیا تب تو سمجھیے کہ امام صاحب کو خرید لیا ہے۔ اب امام صاحب ان کا پان لائیں، ان کا پکار لائیں، ان کی بیڑی لائیں، اور امام صاحب اسی لیے ہے جس قوم کی حالت یہ ہو کہ وہ اپنے قائد اور لیڈر اور اپنے اماموں کے ساتھ یہ حالت کرے اور یہ معاملہ کرے، اس قوم کا یہی حشر ہونا چاہیے جو چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لمبی لمبی باتوں سے بات نہیں بنتی، کام کرنے سے بات بنتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مرتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں تو سارے راز اس کے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن تب کھلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب 3 چیزیں ہیں جو اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں اسے فائدہ پہنچائیں گی۔ علم ينتفع به، ایک کوئی علمی ورثہ چھوڑ کر کے گیا ہو، بچوں کو پڑھایا ہو، انہیں سکھایا ہو، انہیں دیندار بنایا ہو اور وہ دین پہ عمل کریں، اور اس کے بعد وہ آگے دین کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچائے اور بتاتے رہے۔ علم ينتفع به او صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ کر کے جائے اور ایسا صدقہ جس کا ثواب چلتا رہے، مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، کسی نیک کام میں پیسہ لگا دیا اور وہ نیک کام چلتا رہا زمانہ دراز تک، مسجد بنی ہے اور جب تک کھڑی رہے گی تب تک ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک نمازی ایک بھی آ کر کے اس میں اذان اور نماز کرتا رہے گا تب تک اس کا ثواب چلتا رہے گا، اور جب تک ثواب رہے گا تب تو اپنی قبر میں مٹی ہو چکا ہوگا لیکن اس کا ثواب تجھے پہنچتا رہے گا۔ او صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ کوئی کر کے جائے۔ آگے کیا فرمایا؟ او ولد صالح یدعو لہ، جب بائک کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی بھی کنڈیشن انہیں ڈوبتا ہے، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے مقرر یا شاعر کے لیے۔ مائک گڑبڑ ہوا نہیں کہ وہ کلیجہ نکالوا دیتا ہے، پھر
तीसरी बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, औ वलदिन सालिहिन यदूला, या क्या करे, नेक बच्चा छोड़ करके गया हो जो उसके लिए दुआ करता रहे, जो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, जो उसे पढ़ करके बख्शता रहे। अब नेक लड़के से ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी औलाद निकम्मी है और आप छोड़ के चले गए, वो दुआ करेगा तो उसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, वो इस्तिग़फ़ार करे तो उसका इस्तिग़फ़ार नहीं कबूल होगा, वो आपके लिए सदका करे तो उसका सदका नहीं माना जाएगा। ये मतलब नहीं है। आम तौर पे नेक औलाद ही दुआ और इस्तिग़फ़ार करती है, इसलिए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या नेक औलाद छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआ करे। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बुरी औलाद अगर दुआ करे तो दुआ नहीं कबूल होगी, क्योंकि जब बच्चे नेक होते हैं तो वही आमतौर पे वालिदैन के लिए दुआ दरूद करते हैं, और जब उन्हें खुद नहीं पढ़ाया और सिखाया गया तो कौन सी दुआ करेंगे। पैदा होते ही उन्हें कॉन्वेंट में डाल दिया गया, पैदा होते ही उन्हें एलकेजी के हवाले कर दिया गया, पैदा होते ही उन्हें CAT कैट सिखाया गया, पैदा होते ही उन्हें किसी कॉन्वेंट के, किसी यहूदियत के, किसी मासूनियत के, किसी ईसाई मिशनरी के हवाले किया गया, जहाँ सब कुछ उसे सिखाया और पढ़ाया गया। अगर नहीं सिखाया और पढ़ाया गया तो ये नहीं बताया गया कि अल्लाह कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कुदरत क्या है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अगर नहीं सिखाया और पढ़ाया गया तो ये नहीं सिखाया और ये नहीं पढ़ाया गया कि वालिदैन कौन होते हैं और जिंदगी में उनका हक क्या होता है और मरने के बाद उनका हक क्या बनता है, ये नहीं सिखाया और पढ़ाया गया। इसलिए जब ऐसे वालिदैन मरते हैं, मरने से पहले ही जब ये बूढ़े होते हैं और बेड पे जाते हैं, ऐसी औलाद आमतौर पे इनको सहारा नहीं देती है और इनकी खिदमत नहीं करती है। और चले जाइए ओल्ड एज होम में, चैलेंज के साथ कहता हूँ, वहाँ पे आपको किसी हाफिज जी की बोली माँ नहीं मिलेगी, किसी मौलवी की, किसी मुफ्ती की बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो किसी पैसे वाले, किसी बड़े घराने का बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ ओल्ड एज होम में पड़ा मिलेगा, जहाँ पे उसका बेटा छोड़ करके चला गया है और जा करके खैरियत भी नहीं पूछता है, खिदमत तो दूर की बात है। और इसीलिए वो ये मामला उसके साथ कर रहा है, क्योंकि जो दीन, जो ईमान उसे सिखाना और पढ़ाना चाहिए था, उसने सिखाया और पढ़ाया नहीं, और फर्दी मुस्तकबिल और फ्यूचर के चक्कर में पढ़ करके जो हकीकी मुस्तकबिल और फ्यूचर था उसे गंवा दिया और उसे छोड़ दिया। नतीजा ये निकला, मरने से पहले भी वो औलाद इसी दुनिया में उनके लिए सहारे रूह और तबाही और बर्बादी का जरिया बनती है और बनती चली जा रही है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला, या नेक औलाद छोड़ करके जाए जो उसके लिए दुआए खैर करे। और ये नेक औलाद अगर तैयार होती है तो इन्हीं मकातीब में, ये नेक औलाद अगर तैयार होती है तो इन्हीं मदारिस में अगर इनको कलमा, अगर इनको दुरूद अगर सिखाया जाता है, अगर इनको बताया जाता है वालिद कौन है, वालिदा कौन है, इनका हक क्या बनता है, इनकी खिदमत का सिला क्या मिलता है, और बुढ़ापे में अगर इनको पाओ तो फिर इनकी खिदमत करके अपनी दुनिया भी संवार सकते हो और आखिरत भी संवार सकते हो। ये बात अगर कोई पढ़ाता है, कोई सिखाता है, कोई समझाता है तो वही दीनियात वाले, वही मकतब वाले जिसे हम 2 कौड़ी का या 2 रुपए का मौलवी समझते हैं, वही इस बात को सिखा रहा होता है। अभी जो बच्चा बता रहा था प्यारी प्यारी बातें, उसमें आपको उसने ये भी बताया था कि वालिदैन का खिदमत का सिला क्या होता है और उसको कहाँ सिखाया गया, इसी मकतब और दीनियात में। इसीलिए मौलाना अली मियां नव्वर अल्लाहु मरकदा ने एक जगह पे लिखा है कि अगर कभी भी मकतब पे आँच आए और आपको लगे कि
मकदम को संभालने के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ेगा तो घर बेच दीजिए, लेकिन मकदम को बचा लीजिए। किराए के घर में रहिए लेकिन मकदम मत उजाड़ने दीजिए। मकदम रहेगा तो बच्चे दीन और ईमान वाले रहेंगे, और अगर मकदम उजड़ गया तो इनका दीन और ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मकदम के निजाम को सॉलिड कीजिए, महफूज कीजिए। दुनिया में भी उसका फायदा और आखिरत में फायदा, और आखिरत का फायदा एक नकल करके और उसके बाद एक वाकया और कोड करके मैं दुआ कराने की कोशिश करूंगा। सुने हमारे गार्जियन, सुने हमारे पेरेंट, सुने हमारी माएं, सुने हमारी बहनें, ये जो बैठे हैं, ये जो बैठी हैं, कान लगा करके सुने। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर, तफसीर राजी में ये वाकया लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने एक कब्र से जब आपका गुजर हुआ तो आपको ये वही आई और आपको ये इल्हाम हुआ कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। आप वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद आप जब वापस आ रहे थे तो आपको ये कश्फ हुआ या ये वही आई कि साहिब कब्र जो था, जिसे अजाब चल रहा था कब्र में, अब उसके कब्र का अजाब हटा लिया गया है। अब वो अमन अमान में है और कब्र में वो सुकून की हालत में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जे हुए, बारे इलाहा क्या माजरा है। मैं जा रहा था तो इस कब्र वाले को अजाब हो रहा था, और मैं जब वापस आया हूँ 2-4 दिन बाद तो क्या मंजर देख रहा हूँ कि कब्र वाला बिल्कुल सुकून में है, उससे अजाब हटा लिया गया है। वही आई आपकी तरफ। ए ईसा, इस कब्र वाले का छोटा सा बच्चा था जब ये दुनिया से छोड़ करके दुनिया को आया था। अब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और 2 रोज पहले मकतब में वो पढ़ने के लिए गया। ये अल्लामा राजी ने तफसीर कबीर में ये वाकया नकल किया, कोई फर्जी कहानी नहीं आपको सुना रहा। अब उसका बेटा इस लायक हो गया है कि मकतब में पढ़े। उसकी माँ ने उसे मकतब में पढ़ने के लिए भेज दिया है। परसों उसने आकर के उस्ताद के सामने बिस्मिल्लाह की है, तुतलाई हुई ज़बान से, मुझे गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा ईसा मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि उसका मासूम बच्चा मकतब में जा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और मेरा नाम ले और उसके बाप को मैं कब्र में अजाब दूं, इसलिए मैंने उसका अजाब हटा लिया है। ये है दीनी तालीम का फायदा, ये है दीन पढ़ाने का फायदा। जिसे हम बेकार समझते हैं उसी को फिर से जलाने की और उसी चिराग को फिर से गुल करने की और उसी चिराग को फिर से जो बुझने के कगार पे है और करीब है फिर से जलाने की जरूरत है। जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया यारो, वही चिराग गुल करो तो रोशनी होगी। फिर से वही जलाइए, फिर से उसी नहर पे लौटिए, फिर से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरोग दीजिए और दीन को अपनाइए और दीनदारी के निजाम को कायम कीजिए। और इस सिलसिले में अगर सबसे मजबूत किरदार कोई अदा कर सकता है और कोई दे सकता है, और अगर कोई सबसे अहम किरदार से इसमें कोई किरदार निभा सकता है तो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बूढ़ी है, हमारी दादी है। ये जब तक सही थी तमाम निजाम सही था, जब से बिगड़ी है तमाम निजाम बिगड़ चुका है। जब बाप दीनदार होता है तो दीन घर की चौखट पे पहुंचता है। जब नौजवान दीनदार होता है तो दीन घर की चौखट और दहलीज तक पहुंचता है। और जब माँ और बीवी दीनदार होती है तो दीन घर के अंदर से जा करके फिर नस्लों में सफर करता है। फिर न मालूम कितने घराने दीन के दीनदार बनते चले जाते हैं।
اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنی گود کو سنواریں، اپنے ذہن کو سنواریں، اپنا مزاج اسلامی بنائیں۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ آیا اسلامیات میں داخلہ لینے کے لیے، 5-6 سال کا چھوٹا سا بچہ۔ ہم نے اس سے کہا بیٹا کوئی سورہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ ہم نے کہا میں تسالون پڑھا، اس نے پڑھ دیا۔ کئی سورہ پڑھواتے رہے، پڑھتا چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا سورہ ملک سنا، اس نے وہ بھی سنا دیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے آگے پھر اس سے کہا کوئی اور سورہ یاد ہے؟ اس نے کہا بہت یاد ہے۔ میں نے کہا سورہ نحل پڑھو 14ویں پارے میں، اس نے وہ بھی پڑھ دیا۔ میں نے کہا اچھا اب سورہ بقرہ سناؤ۔ سورہ بقرہ جانتے ہیں کتنے صفحات کی ہے، کتنے پارے میں ہے؟ تقریباً 2.5 پارہ کی ہے۔ سورہ بقرہ جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو جیسے گائے کا نام سن کر کے آج کل بلوا مچ جاتا ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کا نام سن کر کے اگر کوئی عامل بتا دیتا ہے کہ گھر میں پڑھ دیجئے تو لوگوں کے بھی جان نکل جاتی ہے اور بلوا مچ جاتا ہے۔ کہ مولوی صاحب تری گھر میں آ کے پڑھ دیتے ہو تو بڑا اچھا رہا۔ ہمیں پھری کہیں نہیں، ہمیں پھری بیٹھے ہیں جو تورے گھر شیطان بھگائے تھے بھائی، اور کون سا شیطان بھگاوے کی بات ہوتی؟ اپنا تو نماز روزہ کرتے نہیں، سب سے بڑا شیطان اور ابلیس کا چاچا خودے ہے، تو کون سا شیطان بھگانے کی بات کر رہا ہے تو؟ نہیں، کس شیطان کو نکالا جائے؟ یہ جو انسانی شیطان ہے یہ جناتی شیطان میں بھاری ہوتے ہیں، یہ چلتے پھرتے شیطان ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہم نے جناتوں میں بھی شیطان بنائے، انسانوں میں بھی ہم نے بنائے ہیں، یہ بڑے خطرناک قسم کی ہوتے ہیں۔ تو کس شیطان کے نکالنے کی بات ہوتی ہے؟ کیا مولوی تیری سورہ بقرہ پڑھ دیتے ہیں، پڑھوائے دیتے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہنو گھر میں ہماری بہن کی بہت طبیعت خراب ہے، تیری سورہ بقرہ پڑھوائے دیتے تو بڑا اچھا رہا۔ ہم نے کہا اچھا سورہ بقرہ جانتے کتنی بڑی ہے؟ کہنا نہیں، ہم نے کہا 2.5 پارے کے قریب ہے، 2.5 پارے کے۔ اطمینان سے پڑھے گا تو 1 پارہ 20 منٹ، 2 پارہ 40 منٹ، آدھا پارہ یہ 50 منٹ، روزانہ 1 گھنٹہ وہ آپ کو دے گا۔ کہتا ہم نے کہا آپ بھی اس کو روزانے کا پیسہ دے دیے گا تو ہم بھیج دیں۔ وہ تو دین کا کام ہے نا، ہم کہتے بیٹھ کے پڑھا تو اس سے زیادہ دینداری کام کرا تو چلے جاؤ۔ تب کہنا اچھا ٹھیک ہے کم سے کم 5,000 دے بھائی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تب پڑھنے والا بھی جائے گا، تب پڑھنے والا بھی جائے گا۔ ہم ہی فری میں بیٹھے، چلے انموڑی اٹھائے، مولوی صاحب خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ کون چیز کی خصوصی دعا؟ نہیں، کون سا ہدیہ آپ نے دیا ہے کہ میں خصوصی دعا آپ کے لیے کروں گا؟ کون سا تحفہ آپ مجھے دیتے؟ ایک چائے پلانے کا روادار نہیں، اور پریشانی میں ہے تو کہہ رہے امام صاحب خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ ارے یار ہدیہ دو، امام صاحب خود ہی تم کو دعا میں یاد کریں گے، کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کبھی ایک چائے پوچھتا نہیں۔ اور دوستوں میں پارٹی پہ پارٹی ہوتی ہے، امام صاحب بھول کے نہیں یاد کیے جاتے، اور جب پریشانی آئی السلام علیکم، اور مول صاحب ٹھیک ہے السلام علیکم، اور امام صاحب خیریت ہے، ارے مول صاحب بہت دن ہو گیا آپ کا دیدار نہیں ہوا۔ کمینہ نہیں تو دیدار کرے آئے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے جھوٹا، دیدار نہیں کرنے آیا ہے، پھنسا پڑا ہے، اس کو دعا کروانی ہے، اور اسے بھی معلوم ہے کہ امام کرے گا تو اللہ جلدی سنے گا، اس لیے اب سلام کر رہا ہے۔ جو کبھی امام کو سلام نہ کرے، جو کبھی امام کا اعزاز نہ کرے، جو کبھی امام کو دیکھے تو راستہ بدل دیتا ہو اور اچانک سے سلام کرنے لگے، سمجھ لیجیے کسی مصیبت میں پھنسا ہے۔ ایک دم تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو امام صاحب سورہ بقرہ پڑھ دیں یہ کافی ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا سورہ بقرہ پڑھو، اس بچے نے سورہ بقرہ بھی پڑھ دیا۔ محتمم صاحب کہنے لگے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، میں نے کہا یار کیسے اس کو سب یاد ہے؟ میں نے کہا اور کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا پورا قرآن یاد ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ابھی 6-7 سال کا لڑکا پورا قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کل آنا اپنے والد کو لے کے، تب میں داخلہ لوں گا۔ دوسرے روز والد جو آئے، ابھی میں جب بچہ گیا میں حیرانی میں ڈوبا کہ معمولی سمجھنا 5-6 سال کا، اور اسے حافظہ کیسے پورا یاد ہے؟ چکر میں پڑ گیا اور اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسرے روز جب اس کے والد آئے، دیکھا بالکل اب ٹوٹے، نہ داڑھی نہ مونچھ، پینٹ بوسٹ پہنے
دیکھنے میں دور سے بھی کوئی مسلمان لگ ہی نہیں رہا ہے اور بات چیت سے بھی کوئی دینداری نہیں ٹپک رہی تھی. میری حیرانی میں اور اضافہ ہوا. انہوں نے کہا میرا حلیہ دیکھ کر کے یقیناً آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی اور پریشانی ہوئی ہوگی. تو سنیے یہ جو بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں اس میں میرا کوئی کردار نہیں, اس میں اس کی ماں کا کردار ہے. میرے 3 بچے اور ہیں جن کی عمر 7 سے 8 سال ہے اور تینوں کے تینوں حافظ ہیں. میری ایک بچی ہے 4 سال کی, وہ بھی اماں پارا کی حافظہ ہو چکی ہے اور سورہ وہ یاد کر رہی ہے. میرا کوئی کردار نہیں, اس کی ماں کا کردار ہے. اس کی ماں بچوں سے کہتی ہے جو یہ سورہ سنا دے گا اس کے من پسند کھانا ہم رات کو تیار کریں گے. اس کی ماں کہتی ہے جو اس مہینے میں ایک پارہ پڑھ کے سنائے گا ہم اسے ہفتہ میں جو پروگرام کہے گا اور جہاں کہے گا ٹہلانے کے لیے لے کر کے چلیں گے. اس کی ماں کہتی ہے جو مجھے اس سال میں 15 پارہ سنائے گا اسے چھٹیاں گزارنے کے لیے وہاں لے کر کے چلیں گی جہاں اسے پسند ہوگا, اس علاقے میں ٹھہروں گی, وہاں کا ہوٹل پسند کروں گی جہاں پہ وہ بچہ چاہے گا. اس کے کہنے کی وجہ سے بچے ایک دور سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا میرے تینوں بچے کم عمری میں حافظ ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی بچی اماں پارا حفظ کر چکی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں, اس کی ماں کا کمال ہے. سچ یہ ہے اگر باپ دیندار ہے دین کے گھر کی دروازے اور چوکھٹ پہ ہے, اگر ماں دیندار ہے تو دین نسلوں میں سفر کرتا ہے اور آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے. نہ یقین آئے ماں اپنی گودوں کو بدل کر کے تو دیکھیں. میری بھانجی جو پڑھ کر کے مدرسے سے نکل گئی تھی لیکن میری چھوٹی بہن جس کے اندر دینداری کوڑ کوڑ کے بھری ہوئی ہے اور اس کے شوہر بھی جو ایک یونیک اور زبردست عالم دین ہے یعنی میرے بھائی صاحب مولانا نصاب صاحب, انہوں نے کیا کیا اپنے بچے سے کہا حافظہ کر کے دکھا دے تو تجھے چاہے. میں نے کہا اگر یہ حافظہ ہو جائے تو میں دعوت کرنے کے لیے تیار ہوں. نتیجہ یہ نکلا 2 سال کے اندر بچی حافظہ مکمل کر کے حافظہ ہو چکی ہے. اور میں نے اپنی بچی سے کہا تو بھی اب ریس کر, تو بڑی ہو چکی ہے, تو بھی کوشش کر. نتیجہ یہ نکلا کہ 7 پارہ کی حافظہ وہ بھی ہو چکی ہے, وہ بھی محنت کر رہی ہے. آپ جب چاہیں گے تب ماحول صحیح ہوگا. ہم اور آپ بگڑے ہیں, ایک بار تو آپ بھول کر کے بھی ہمیں آخرت نہ یاد رہے, آل اولاد کی دینی فکر نہ کی جائے, انہیں صحیح نیت پہ اور صحیح راستے پہ نہ ڈالا جائے. پھر ان سے یہ توقع کی جائے کہ بڑھاپے میں خدمت کریں گے, پھر ان سے توقع کی جائے وہ آپ کا احترام کریں گے, پھر ان سے توقع کی جائے وہ آپ کو عزت دیں گے, پھر ان سے توقع کی جائے وہ آپ کی خدمت کریں گے, پھر ان سے توقع کی جائے گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے, پھر ان سے توقع کی جائے وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو پڑھ کر کے بخشیں گے. امپاسبل, ناممکن ہے, ناممکن ہے. اگر یہ امید لگا رہے ہیں تو پہلے ان کے دین اور ایمان کی فکر کیجئے, کلمہ اور درود کی فکر کیجئے اور دینی مزاج ان کا بنا کر کے کھڑا کیجئے. پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھائیے اور کسی بھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائیے. انشاءاللہ تعالی وہ دین بھی رکھے گا, دنیا بھی رکھے گا. آپ کے دنیا میں بھی وہ کام آئے گا اور آخرت میں بھی وہ کام آئے گا. اپنے نوجوانوں سے, اپنے ینگسٹر سے کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھو تم ریڑھ کی ہڈی ہو, یاد رکھو تمہیں دنیا کے مسلمان اور دنیا کی مائیں اور فلسطینی مائیں اور فلسطینی بہنیں اور مسجد اقصی اور بابری مسجد جو ٹوٹ کر کے چور تو ہو گئی لیکن آج بھی جو تمہیں پکار رہی ہے اور تم سے جو فریادی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں, تم قہوہ کھانے میں, چکر کھانے میں, شراب کھانے میں, سنیما ہالوں میں اور رات میں بیڈ پہ جا کر کے تم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں چیٹ کر کے اپنی جوانی کو کہاں برباد کر رہے ہو. تم کیوں نہیں آتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں, تم کیوں نہیں
اسلام کے ہیرو کو پڑھتے تم کیوں نہیں اسلام کے رہبر اور رہنما کو دیکھتے تم کیوں نہیں صدیق اکبر کو پڑھتے تم کیوں نہیں عمر فاروق کی سیرت کو دیکھتے تم کیوں نہیں عثمان غنی کو پڑھتے تم کیوں نہیں فاروق اعظم کو پڑھتے تم کیوں نہیں خالد سیف اللہ کو پڑھتے جنہوں نے غزوہ موتا میں 3000 کا لشکر لے کر کے 1 لاکھ یہودیوں اور عیسائیوں سے ٹکر لی تھی اور اس جنگ میں انہوں نے تلواریں توڑی تھی اپنے سینوں کو تم کیوں نہیں جانتے جو یہ کہتے تھے جس موت سے تم مجھے ڈراتے ہو خدا کی قسم موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے اور آج کا نوجوان کاکروچ دیکھ کر کے لیٹرنگ میں گش کھا کے گر جاتا ہے آج کا نوجوان ایک معمولی سا کیڑا دیکھ کر کے ایک چھپکلی دیکھ کر کے غسل خانے سے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے تم کبھی سیلاب بلاخیز تھے آج معمولی طوفان سے ڈرتے ہو تم کبھی ایک طوفان ہوتے تھے جو ٹکانوں سے ٹکرا جاتے تھے آج تم معمولی ہواؤں سے ڈرتے ہو تم کبھی ایسے تھے جدھر کھڑے ہوتے پانی کا روح اور دریا کا دھارا ادھر موڑ دیتے تھے آج کیا ہوا ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے تم ادھر چلے جاتے ہو اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے نبی کو اور جو اسلام کے اصلی ہیرو ہیں ان کو تم نے پہچانا نہیں اس لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر چلنا اور اپنے آل اولاد کی صحیح دینی اور اسلامی تربیت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین